بشرا بیوی کی ویڈیو نے پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے نئے کٹے کھلے ہیں جن کو باندھنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو پہلا کٹا ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بیوی نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کو کہے کہ ہم نے یہ 24 نومبر کا جو پروٹیسٹ ہے اسے کال آف کر دیا تو آپ نے یقین نہیں کرنا، جب تک عمران خان صاحب باہر آ کے اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ کیا پارٹی کے اندر جو موجود لوگ ہیں یا قیادت ہے بشرا بیوی کو ان کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کہ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک سیاسی تقریر کی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرا بیوی نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے اور اب وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ پوری پارٹی کو چلائیں گی؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ پھر انہوں نے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ ایک بات کی ہے جس نے پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اس کی ایک نتیجہ اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اس وقت تقریباً 25 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بشرا بیوی کے اس ویڈیو سے ان 25 لاکھ لوگوں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے، تو کیا آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ جو کچھ میڈم نے کہا ہے، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آج تک میڈیا کے سامنے نہیں آئی کہ وہاں سعودی عرب میں ہوا کیا تھا۔ تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس دورے کے اندر کیا کیا ہوا تھا۔ تو جناب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خصوصی قسم کا ویلاگ ہے جس کے اندر ہم ہسٹری کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جو ہوتی ہے بشرا بیوی کی، اور بشرا بیوی نے تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو دی ہے اور اس نے ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی کر دی ہے۔ اب ان کے مختلف پارٹس بنتے ہیں جی۔ ایک بات تو انہوں نے کی ہے اپنے دھرنے کے متعلق کہ جی دھرنا کیسا ہوگا اور سب کو باہر نکلنا چاہیے، انہوں نے پیغامات دیے ہیں، پولیس کو ریکویسٹ کی ہے، لیکن اس سے بڑی کنٹروورشل بات جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کر دیا جو ہم انکشاف بھی نہیں کہہ سکتے، کہ الزام کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا الزام لگا دیا ہے کہ جو کہ ناقابل یقین ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ اور تیسرا پارٹ اس کا ایک اور ہے جو جنرل باجوہ سے متعلق ہے۔ جنرل باجوہ پہ بھی ایک الزام انہوں نے لگا دیا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری سب سے پہلے جنرل باجوہ کی ہی تھیوری سے جو انہوں نے دی ہے کہ جنرل باجوہ کو کالز آنی شروع ہو گئی تھیں ان کے دورے پہ جب وہ سعودی عرب گئے تھے، عمران خان صاحب اور ننگے پیر مدینہ شریف گئے تھے۔ تو جو صاحب بتائیے گا یہ پوری سٹوری کیا ہے؟ اچھا، جو عمران خان صاحب کی جو پہلی وزٹ تھی سعودی عرب کی وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوئی تھی 2018 میں، آپ کو اگر یاد ہو یہ 23 اور 24 اکتوبر 2018 تھا، اور یہ ان کی فرسٹ وزٹ تھی سعودی عرب کی ایز اے پرائم منسٹر۔ اور اس وزٹ کے اندر جو جنرل باجوہ صاحب تھے وہ بھی شامل تھے اور ان کی بیگم بھی شامل تھی، اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو دورہ تھا بڑا ہی وارم قسم کا دورہ تھا، اور سعودی عرب نے بہت خوش دلی کے ساتھ، بلکہ کراؤن پرنس نے اور کنگ نے دونوں نے عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ویلکم کہا تھا سعودی عرب کے اندر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ گئے تھے، عمرہ انہوں نے اس کے بعد کیا تھا، اور ننگے پاؤں وہ گئے، جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی بہرحال۔ اور جو گورنر تھے مدینہ منورہ کے انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا، اس کے بعد وہ گئے اور وہاں ان کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی کا دروازہ کھولا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، اور دروازہ کھول کے پورا وفد جو تھا اس کے اندر گیا تھا، اور بڑی دیر تک عمران خان صاحب اندر رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر وہ ظاہر عمرے کے لیے لے گئے تشریف، اور وہاں پہ بھی ان کو کراؤن پرنس نے ویلکم کہا اور ان کی بڑی خدمت کی گئی۔ پھر ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا، اور اس کے بعد وہ بڑی دیر تک خانہ کعبہ کے اندر رہے، اور بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، یہ بات بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر کنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور یہی وہ وزٹ تھی جس کے اندر ان کو بہت زیادہ تحائف ملے تھے۔ اب دو قسم کے تحائف ملے جو ظاہر بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے سامنے فرسٹ ٹائم رکھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ تحفے تھے جو باقاعدہ سرکاری طور پہ ان کو دیے گئے تھے، اور وہ ظاہر ڈکلیئر ہوئے، اور اسی کا بعد میں کوئی کنٹروورسی بھی بنی، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سارے تحفے ملتے رہے بشرا بیوی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی۔
اور کچھ ایسے تحفے بھی تھے جو غیر سرکاری تھے, جو کسی جگہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے, بس انہیں دے دیے گئے اور انہیں چپ کر کے اپنے گھروں میں لے جائے گئے. اور بشا بی بھی لے گئی اور عمران خان صاحب بھی لے گئے اور پھر ان کے ساتھ جو وفد موجود تھا وہ بھی لے گئے, اور اس کا کسی جگہ پہ اندراج نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس کو ڈسکور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس قسم کے تحائف بھی تھے جو کسی جگہ رجسٹر نہیں ہوئے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جب وہاں پہنچے اور ننگے پاؤں انہوں نے دیکھا ان کو, تو کیا اس کے بعد اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی؟ اگر سعودی عرب نے دیکھا کہ یہ تو واقعی غلط آدمی الیکٹ کر لیا یا سلیکٹ کر لیا فوج نے, اور یہ تو ہمارے ملک کو بھی خراب کرے گا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ, تو پھر تو ان کو چاہیے تھا کہ ذرا سرد مہری کا مظاہرہ کرتے, جبکہ انہوں نے کوئی سرد مہری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. ان کے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھولا گیا, حجرہ مبارک کا. پھر اس کے بعد ان کو عمرے کے درمیان بڑی سہولتیں دی گئی. پھر ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور وہاں پہ پھر بڑی دیر تک رہے. اچھا, اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جب وہ مسجد نبوی تشریف لے گئے تھے عمران خان صاحب, تو جب ریکویسٹ کی گئی کہ مسجد نبوی میں وہ دروازہ کھولا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسوخ, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس مہینے میں یہ دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا میرا خیال ہے, اور اس وقت ہم نہیں کھولتے, روایت نہیں ہے. لیکن جب گورنمنٹ نے دوبارہ کہا تو انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں وہ دروازہ آؤٹ آف دا وے کھولا, جو کہ ان دنوں میں یہ دروازہ نہیں کھلتا. تو یہ تک انہوں نے سہولت دی عمران خان صاحب کو. پھر اس کے بعد ظاہر عمرہ کیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا, وہاں پہ تو بڑی دیر تک عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ اور باقی لوگ اس کے اندر رہے. اس کے بعد پھر کراؤن پرنس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ بہت زیادہ تحائف بھی دیے کہ, اور ان کو اپنا بھائی بھی ڈکلیئر کیا کراؤن پرنس نے. پھر کنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں انہوں نے بھی تحفے دیے اور انہوں نے بھی ان کو اپنا بیٹا قرار دیا اور بڑا ان کو محبت کے ساتھ, گرم جوشی کے ساتھ ان کو رخصت کیا. بلکہ کراؤن پرنس نے گاڑی چلائی ان کی, اور گاڑی چلا کے وہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے ان کو ڈراپ کیا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اگر پھر وہی سوال ہے جی کہ اگر ان کو اتنا برا لگا تھا تو پھر انہیں سرد مہری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا, تاکہ پتہ چل جاتا کہ افواج پاکستان کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ مائنڈ کر گیا. پھر جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تو اس کے بعد دورے ہوتے رہے عمران خان صاحب کی, ہر بار ان کو وارملی ویلکم کیا جاتا رہا. پھر کراؤن پرنس ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے بھی جاتے تھے, ان کا استقبال بھی بہت اچھا ہوتا تھا. پھر پاکستان کو قرضہ بھی دیا گیا, پھر قرضہ رول اوور بھی ہوا وہاں پہ, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمران خان صاحب کو جہاز بھی دیا گیا, شاہی جہاز میں وہ نیو یارک گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یو این سے خطاب بھی کیا تھا. پھر اس جہاز کو واپس بھی بلا لیا گیا تھا راستے میں عمران خان صاحب کو اتار کے. پھر قطر ایئر ویز سے عمران خان صاحب واپس آئے تھے, بلکہ پورا وفد جو تھا وہ ایئرپورٹ کے اوپر کھجل ہو گیا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جہاز میں یہ واپس آنے لگے تھے اور جہاز جب کینیڈا کے اوپر سے گزر رہا تھا, تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو وہاں پہ ہماری اتنی زیادہ فوج ہے, تو ہم وہاں پہ ایک ہی مرتبہ قبضہ کیوں نہیں کر لیتے سعودی عرب میں. اچھا, یعنی اس لیول کی بیوقوفی اور حماقت والی بات بھی عمران خان صاحب نے کی. اور وہ ظاہر جہاز بگڈ تھا, اس کے اندر تو کنورسیشن سنی جا رہی تھی. تو فوری طور پہ جب یہ رپورٹ ہوا وہاں سے فضا کے اندر سے ہی, تو حکم دیا گیا کہ جناب ان کو اتار کے آئیں واپس نیو یارک. تو فوری طور پہ حکم دیا گیا کہ ان کو واپس اتار کے آئیں. تو اس کے بعد وہ جہاز واپس آیا اور بتایا گیا جی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا, تو ہم آپ کو واپس چھوڑنے جا رہے ہیں. جب ٹیکنیکل فالٹ بھی پاکستان نے کہا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی بس ہم آپ کو واپس چھوڑ گئے. اور اس کے بعد جہاز واپس جا رہا ہے, خالی جہاز واپس جا رہا ہے, اور سارے وفد کو وہ ایئرپورٹ کے اوپر چھوڑ گئے. اب چھوڑ گئے, اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے کیسے جانا ہے. بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کے لیے قطر ایئر ویز کے اندر یہ اور ان کے شاید ایم ایس تھے, ان دونوں کے لیے فوری طور پہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کا سیٹ کا بندوبست کیا گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ واپس آئے, اور باقی سب لوگ جو تھے وفد کے اندر موجود وہ بڑی مشکلوں سے مختلف ایئر لائنس کے اوپر, مختلف ایئرپورٹ سے اوپر دھکے کھاتے ہوئے واپس آئے. چوہے صاحب یہ الزام بھی بتائیے گا, بشا بی بی نے الزام کیا لگایا ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں نا جی. تو یہ اب مسئلہ یہی تھا کہ جب اگر فرض کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے مائنڈ کیا تھا ان کے ننگے پاؤں سعودی عرب چلنے پہ, تو پھر تو یہ سارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیول تک تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے تھا. پھر انہیں بار بار ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا, بار بار
ان کا استقبال نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار ان کو تحفے تحائف نہیں دینے چاہیے تھے، بلکہ بشرا بی بی نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح بھی سعودی عرب کے اندر کیا تھا، بلکہ مسجد نبوی میں کیا تھا۔ اچھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر نکاح کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی، پھر وہاں پہ ان کو تحائف بھی ملے تھے، بلکہ پیسے بھی دیے گئے تھے۔ تو اب اگر اتنا برا معاملہ تھا تو اس لیول پہ تو جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی سعودی عرب کو۔ اب بشرا بی بی نے اچانک اس ویڈیو کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ جب عمران خان صاحب ننگے پاؤں وہاں گئے تھے تو اس کے بعد جناب باجوہ صاحب کو ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے تھے۔ اب آگے چل کے ویسے اظہر مشوانی صاحب نے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی، جو میں آگے چل کے بات بھی کروں گا، لیکن جو ان کی فرسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر یہی امپریشن آتا ہے کہ سعودی عرب سے ان کو فون آیا تھا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر شاہی خاندان جو ہے شریعت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے انہوں نے کہا کہ آپ کس کو اٹھا کے لے آئیں جو اس حد تک جو عقیدت کے اندر بہت غرق ہے کہ وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد وہ فون آنے شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتایا، کیونکہ جناب باجوہ صاحب اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور مختلف ایجنسیز اس کو ریکارڈ کر رہی تھی، تو ہمیں ایجنسیز والے لوگوں نے بتایا، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی یہ بات کسی جگہ پہ نہیں کی، اور میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کچھ آج گزر رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ ننگے پاؤں سعودی عرب گئے تھے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اترے تھے، تو اس کے بعد ان کے خلاف یہ کارروائیاں سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب اس سے پہلے جو کہا کرتے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے، اب میرا خیال ہے سعودی عرب کی سازش پہ نکلی، اور اس سے پہلے مروت صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہو، پھر پاکستان تحریک انصاف کو لکھ کے تحریری طور پہ اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا تھا۔ اور میرا خیال ہے یہ جو محترمہ نے حرکت کی ہے ناقابل برداشت ہے، اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز کو مکمل طور پہ خراب کرنے کی سازش ہے، کیونکہ وہاں پہ 25 لاکھ لوگ ہیں سعودی عرب کے اندر پاکستانی، اور اگر اس ٹائپ کی حرکتیں ہوتی رہی تو یہ نہ ہو کہ کسی دن سعودی عرب ہمارے تمام پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دے۔ اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، مصر کے سارے لوگوں کو ایک بار مکمل طور پہ نکال دیا تھا، اور لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا پکا ہوا ان کے ٹیبل پہ ہی رہ گیا تھا، اور ان کی گاڑیاں سٹارٹ ہی رہ گئی تھیں، اور ان کے گھروں کے اے سی بھی چل رہے تھے، لائٹیں بھی چل رہی تھیں، ان کو سب کو اٹھا کے انہوں نے کہا جاؤ بھائی، اور سب کو واپس بھیج دیا تھا۔ بڑا عرصہ پھر ریلیشن خراب ہوئے، بڑی مشکل سے پھر ریلیشن دوبارہ بحال ہوئے۔ ابھی بھی جو مصری ہیں وہ اتنی تعداد میں وہاں نہیں ہے جتنی تعداد میں اس وقت جب ان کو نکالا گیا تھا۔ تو اب بشرا بی بی نے جو کچھ یہ فرمایا ہے، میرا خیال یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خطرناک نکلیں گے۔ اب جناب باجوہ صاحب کی طرف سے جو تردید آ گئی، انہوں نے کہا جی اس ٹائپ کی کوئی بات کسی جگہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ کوٹ اینڈ کوٹ، اور یہ میرے ساتھ نہیں بات ہوئی ان کی، لیکن میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کسی سورس کی جگہ انہوں نے کہا جی میں خانہ کعبہ جانے کے لیے تیار ہوں، اس چیز کی وضاحت دینے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے، مکمل طور پہ جھوٹ ہے، کوئی کال اس ٹائپ کی کوئی کال نہیں آئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی کسی جگہ پہ بھی، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو میں خانہ کعبہ جا کے میں وہاں پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، چلے جائیں میرے ساتھ۔ اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوئی، سرے سے کوئی بات نہیں ہوئی، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ تو وہ تو ظاہر وضاحت کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی زیادتی ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ واقعی زیادتی ہے، یہ بہت انہوں نے نا کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پاکستان بولڈ ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ ایک ہی ملک ہے جو پاکستان سے واقعی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہر مشکل وقت میں اس نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ یہ ریلیشن جو ہے نا محترمہ نے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اتھارٹیرین ہیں، اور ان کا جو رویہ بڑا حاکمانہ ہے، اور پوری پارٹی کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے سامنے اوف بھی کر سکے یا اوف بھی کر سکے، سب لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کی ول اینڈ وش کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن عمران خان جب بشرا بی بی کے سامنے آتا ہے تو وہ مکمل طور پہ پانی بن جاتا ہے۔ اچھا، اور بشرا بی بی جو ہے نا وہ اسرٹ کرتی ہیں ان کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ بشرا بی بی نے جس شخص کو تعینات کیا تھا، جس کے اوپر دستِ شفقت رکھا تھا، عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس میں فرح گوگی ہیں، اس کے اندر عثمان بزدار ہیں، اور اس کے اندر وہ احسن جمیل گجر ہیں، اور اس سے کسی حد تک زلفی بخاری صاحب بھی شامل ہیں، جنرل فیض حمید بھی، آخر میں جا کے جنرل فیض حمید بھی۔ تو بلکہ یہ بھی تھا کہ جب جنرل عاصم رے جب DGI تھے، اور انہوں نے پوری ایک رپورٹ بنا کے عمران خان صاحب کو دی تھی، جس میں محترمہ بشرا بی بی کا اور فرح گوگی کا جو آپس میں نیکسس تھا اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، پھر عثمان بزدار کے بارے میں کہ کچھ تحائف لیے جا رہے ہیں جو بہت مہنگے ہیں، اور آپ کی جو فیملی ہے اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں اگر باہر آئیں گی تو آپ کی بڑی بدنامی ہوگی۔
تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ فرح گوگی سے پوچھتے یا بشرا بی بی سے پوچھتے، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیا تھا۔ اس حد تک عمران خان صاحب بشرا بی بی کے انفلوئنس میں ہیں، اور بشرا بی بی کے اس قدر انفلوئنس میں ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ جب تک آپ اقتدار میں ہیں آپ نے انگلینڈ نہیں جانا۔ تو آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب انگلینڈ نہیں گئے بشرا بی بی کے کہنے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کراچی میں تم نے ایک رات نہیں گزارنے۔ تو عمران خان صاحب جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے انہوں نے کراچی میں ایک رات بھی نہیں گزارے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ سمندر کے کنارے جب آپ رات گزاریں گے تو آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ پھر بشرا بی بی نے کہا تھا کہ 5 بجے آپ نے ہر صورت بنی گالہ واپس آنا ہے، تو آپ کو دفتر میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے یہ برا شگون ہوگا اور اس سے آپ کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ تو 5 بجے عمران خان صاحب ہر صورت اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور کسی کے جنازے میں اور دوسرا کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ تو عمران خان صاحب کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، ایک بندے کا بتائیں جس کے جنازے میں وہ شریک ہوئے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے، پھر ان کے بڑے عزیز دوست، بڑے قریبی ترین کوئٹہ کے اندر ہاں بڑے عزیز ترین دوست بھی جو تھے ان کے وہ انتقال ہوا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ساری چیزیں، پھر یہ تھا کہ وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نتھیا گلی چلے جاتے تھے، اور یہ ان کا حکم ہوتا تھا کہ آپ نے نتھیا گلی چلے جانا ہے، آپ نے یہاں میدان میں نہیں رہنا، تو نتھیا گلی چلے جاتے تھے۔ اس قدر وہ بشرا بی بی کے انفلوئنس میں، اور یہی انفلوئنس ہے کہ آج بشرا بی بی جو ہے پارٹی کو ٹیک اوور کر چکی ہیں، اور وہ باقاعدہ انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ کس نے کتنے لوگ لے کے آنے ہیں، کون منسٹر رہے گا، کون چیف منسٹر رہے گا، کس کی چیف منسٹری خطرے میں رہے گی۔ کسی نے گرفتار نہیں ہونا، یعنی گرفتاری بھی سب لوگوں کے اختیار میں ہے کہ وہ نہ گرفتار ہوں یا وہ گرفتار ہو جائیں۔ تو اس حد تک جو ہے نا میرا خیال ہے بشرا بی بی نے یہ ڈیمیج کر دیا، اور یہ ایسا ڈیمیج ہے جو کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ اور سعودی عرب کی یاد رکھیں کہ ان کی یادداشت بڑی زبردست ہے، وہ ان کا آرکائیو ہے باقاعدہ۔ تو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیں تو جا کے سعودی عرب کا آرکائیو جا کے دیکھیں، 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹس کیے ہوئے ہیں۔ اس حد تک وہ کیلکولیٹڈ لوگ ہیں اور انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کبھی بھولے گا۔ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے مسائل بھی پیدا کر دیے، اور یہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد 24 نومبر کا احتجاج آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جب ہائی کورٹ نے بھی پابندی لگا دی ہے؟ ویسے اظہر مشوانی کی ایک سٹوری رہ گئی، بات وہ اس پہ کر لیں کہ اظہر مشوانی صاحب نے ایک ٹویسٹ کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں بشرا بی بی کی جو تقریر ہے یا جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ اپنے سسر جنرل اعجاز امجد صاحب کے زیر اثر تھے، اور جنرل اعجاز امجد صاحب اور ان کی بیگم نے ان کو فون کیا تھا جنرل باجوہ کو کہ ہم تو یہاں پہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کس کو اٹھا لائے۔ تو اب اس میں 3-4 بڑی دلچسپ چیزیں۔ پہلی بات تو یہ پاکستان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں جس کو ختم کرنا ہے آپ نے۔ شریعت تو اس وقت سعودی عرب میں ہے اور اس کے بعد ایران کے اندر ہے، تو 2 ہی ملک ہیں جس کے اندر اس وقت شریعت ہے، باقاعدہ شرعی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک ایران ہے اور وہ ظاہر ہے اہل تشیع ہیں، اور وہ شیعہ فرقے کے مطابق وہ شریعت کے اوپر پابندی۔ افغانستان ایک دعویٰ کرتا ہے، افغانستان ابھی اس کے اندر شروع ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ہم مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے، بس ایک دعویٰ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ سعودی عرب ہے، جو پرانی اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ایک ایران ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے جس کے اندر شریعت کے مطابق سزائیں دی جا رہی ہیں، اور افغانستان کے اندر اب سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی ملک ہی نہیں، تو پاکستان کے اندر تو شریعت ہے نہیں کہ جس کا خاتمہ کرنا تھا۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا جی کس کو اٹھا لائیں، بلکہ اس کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی جتنی بھی ڈیل ہوتی رہی ہے وہ راولپنڈی کے اندر جنرل اعجاز امجد صاحب کے گھر میں ہوتی رہی، جو جنرل باجوہ صاحب کے سسر ہیں۔ بلکہ جو پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ بھی جنرل اعجاز امجد کے گھر ہوئی تھی، اور وہ ملاقات تھی صادق الامین سے ریلیٹڈ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا ایک کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے جو بنی گالہ کی اپنی زمین ہے وہ پراپر ڈکلیئر نہیں کی تھی، اس لیے صادق الامین نہیں ہے۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے رابطہ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب سے۔ جنرل باجوہ صاحب کو نئے ابھی چیف بنے تھے، اور یہ جو رابطہ تھا یہ اون چودھری صاحب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے ذریعے ہوا تھا، اون چودھری صاحب کے ذریعے، اور پھر اس میں اس وقت جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے۔ تو جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب دونوں جنرل اعجاز امجد کے گھر گئے تھے، اور وہاں فرسٹ ٹائم ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ ساری ڈیل ہی اعجاز امجد صاحب کے ذریعے ہوتی رہی ہے ساری۔ تو کیا جنرل اعجاز امجد صاحب کو یہ 2018 میں جا کے پتہ چلا جب وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سعودی عرب گئے تھے، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ غلط آدمی کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، غلط آدمی کو ہم لے کے آ گئے؟ بھائی انہیں تو پہلے سے پتہ تھا، ساری ڈیل ہی وہاں پہ ہی ہوتی رہی۔ تو اعجاز امجد صاحب کے لیے تو کوئی چنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے،
تو یہ کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ اعجاز امجد صاحب کو اپنے داماد کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ روز ملاقات ہوتی تھی ان کی. اور جناب باجوہ اپنے سسر کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں، بات درست ہے، اور ان کی بات وہ کبھی ٹالتے بھی نہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے تھے وہ جناب باجوہ صاحب جس کو ریورس کرنا بعد میں ان کو برا لگتا تھا، تو اعجاز امجد صاحب ریورس بھی کروا دیتے تھے. مثلا انہوں نے ایک بار استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا کہ جناب میں دفتر نہیں جا رہا. 2 دن وہ گھر پہ بیٹھے رہے تھے، اور انہیں جنرل اعجاز امجد نے راضی کیا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس لیول تک بھی انہوں نے کیس ریورس کروائے تھے. بلکہ کسی جگہ پھنس جاتے تھے تو جنرل فیض حمید اور باقی جو لوگ تھے وہ جنرل اعجاز امجد سے رابطہ کرتے تھے، اور وہ آ کے جناب باجوہ کو کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا. تو اب اعجاز امجد صاحب کو ایک تو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ رہتی گھر کے اندر ہیں، تو فون کر کے انہوں نے جناب باجوہ کو کیوں کہنا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، ہم تو یہاں پہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. بھائی وہ آپ ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات کر لیں. اور لانے والے بھی خود ہیں، سفارشی بھی خود ہیں، دوسرا سفارشی بھی خود ہیں، اور ان کے گھر کے اندر ساری میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چیز ماننے والی چیز ہے. بس یہ ایک مس فائر ہو گیا ان سے، اور کلاشنکوف چلی ہے، اور اس میں غلط گولی لگ گئی ہے غلط آدمی کو. وہ پنجابی کے اندر جو صاحب کھاچو بازی کی، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کور کس اس کو کور اب جتنا مرضی کور کریں یہ کور نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا تیر محترمہ چلا دیا ہے کہ جو اب پاکستان تحریک انصاف کے جسم کے اندر سے نکلے گا. ویسے نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ انہوں نے بہت ہی غلط گیم کر دی. یہ امریکہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ الزام لگائیں تو وہ چپ کر جائے. یہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب اس معاملے میں بڑا ہی سینسٹیو ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ ہٹ کیا ہے جہاں پہ وہ ہٹ کرنا برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. بھائی خدا خوفی کرو، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جہاں پہ مسجد نبوی ہے، وہاں سے شریعت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ نے اس جگہ پہ اٹیک کر دیا جہاں پہ آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اچھا جو صاحب میں نے آپ سے سوال تو کیا تھا، لیکن ایک سوال اور ذہن میں آ گیا یہاں پر. یہ سب کو جو بی بی بولی ہیں، یہ خان صاحب کی مرضی سے تھا یا خود ہی کہہ دیا؟ میرا خیال ہے خود کہہ گئی ہیں. یہ تھوڑا سا نا زیادہ آگے بڑھ گئی ہیں. یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو. عمران خان صاحب کی مرضی سے میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب سے، کیونکہ سعودی عرب کی ویلیو جو ہے عمران خان صاحب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، مطلب انہیں خان صاحب نے بتایا اور وہ ہمیں بتا رہی ہیں، لیکن خان صاحب یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ہمیں بتائیں. کوئی عجیب سی بات ہے جو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ویسے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی جو ہے نا خود ہی تصرف کر گئی ہیں، تھوڑا سا آگے نکل گئی ہیں. اتنا ان کو آگے نکلنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیے گا 24 کا احتجاج جب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کریں گے. عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے. کچھ مذاکرات چلتے رہے، ان مذاکرات کا جو مین ایجنڈا تھا وہ عمران خان صاحب نے کل بتا بھی دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں، جب میری ضمانت ہو گئی تھی تو انہیں نئے کیس میں مجھے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا مجھے رہا کر دیتے، اور اگر رہا کر دیتے تو پھر یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے تھے. تو ایک ہی ایجنڈا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، بلکہ بنی گالا میں انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیں، انہیں فرسٹ کلاس قیدی ڈکلیئر کر دیں. اور فرسٹ کلاس میں یہی ہوتا ہے، ایک کلاس جس کو کہتے ہیں، کہ بندہ اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ ہو جاتا ہے. بعد پولیس کے 2 بندے بٹھا دیتے ہیں آپ، اور وہ بندہ جو رات کو نکل کے پورے شہر میں گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہے، پھر اپنی ڈائننگ ٹیبل اور اپنے بیڈ روم کے اوپر وہ پایا جاتا ہے. تو وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ہاؤس اریسٹ قرار دیا جائے. ایک ہی ایجنڈا تھا اس کا، لیکن وہ ظاہر گورنمنٹ نہیں مانی. گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک بندے کو نکالیں اور اس کے بعد کھلا چھوڑ دیں ان کو، اور اگر وہ کھلے چھوٹ گئے تو پھر اس کے بعد ان کو قابو کون کرے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر ان کا ڈیڈ لاک ہو گیا. تو پھر اب عمران خان صاحب جو ہے نا یہ کروائیں 24 نومبر کا. اور یہ 24 نومبر کی جو کال ہے بڑی فائنل ہے، اور یہ اس وقت تک احتجاج ہوتا رہے گا جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے. اگر عمران خان صاحب کہیں گے نا اسے کال آف کر دیں تو پھر ہی کال آف ہو سکے گا، نہیں تو یہ مسلسل شرے بازی جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے، چھرے چلاتے رہیں گے یہ. تو اب گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی بڑے طریقے سے نبڑنا پڑے گا اس کے، کیونکہ ویسے ایک گیم جو ہے نا خطرناک ہو جائے گی. اور محترمہ جو ہے پشاور میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی تقریریں جاری رہیں گی. یہ پہلی اور آخری تقریر نہیں ہے ان کی، اس کے بعد بھی آتی رہیں گی. وہ بتاتی رہیں گی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور وہ بتائیں گی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہی. وہ کہہ دیں گے کہ خان صاحب کا یہ میسج ہے، کیونکہ ملاقاتیں تو بند ہو جائیں گی. 26 تاریخ کو اگر وہ آئیں گی جیل تو وہ تو گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کے فرد جرم عائد ہو جائے گی. دیکھیے گا تو 26 نومبر کو جو ہی محترمہ جیل کے اندر آئیں گی، مجھے لگتا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی اور دوسرا فرد جرم عائد ہو جائے گی. ان کو بس سزا عمران خان صاحب کو اناؤنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو تو رہا ہوگا. ایک چیز تو جی کھل کے سامنے آتی کہ سیاسی پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ جب بھی اپنا کوئی اسپوکس پرسن، اسپوکس مین رکھیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیاسی ہو اور تجربہ کار ہو، نہیں تو یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.